میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ FM 105 پر اتوار 13 نومبر کو، اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شمیلہ سکندر اور زہرا سونگی. یہ بھی ڈاکٹر ہیں لیکن ہم کو کبھی ڈاکٹر بلاتے نہیں ہیں. بہت شکریہ. شکریہ سر. تو آج کا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام میں ہم بہت سی باتیں کریں گے، لیکن پروگرام اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، آج کا یہ پروگرام میں موزمبیق میں ایک بچہ تھا ارحان علی خان. یہ ہمارے دوست ہمیں ملے تھے وہاں پر، شاہد صاحب ان کا بیٹا تھا، اور اس کی کچھ دنوں 15-20 دن پہلے اس کی یہ بلڈ کینسر کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. یہ بہت ہی تصویر دیکھی میں نے تو ذرا بہت خوبصورت زبردست بچہ تھا. دیکھ کے مجھے اتنا خوشی ہوئی، ساتھ میں دکھ بھی ہوا. تو میں نے سوچا ہم کیونکہ موزمبیق کے بارے میں کچھ بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ پروگرام میں ارحان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. یہ پروگرام ہم ارحان کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم موزمبیق کے بارے میں بات کریں گے تو ہم شاہد کے بارے میں بات کریں گے جو ان کے فادر تھے، ان کے دوستوں کے ہیں، بلکہ ان کے دوستوں کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ بدھ کے دن کراچی میں ایک اجلاس ہوا UNFPA کا. UNFPA نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، سوسائٹی آف آپشن گائنی، NCMH اور فیملی پلاننگ ایسوسیشن اور ہمان ایک NGO ہے، اور بہت سے لوگوں کو بلایا تھا، اور بلا کر کے وہ فیملی پلاننگ کے بارے میں ایک اسٹریٹجی بنانا چاہتے تھے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے، جو آئندہ ہم پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں، کہ روڈ میپ کیا ہوگا. اس میں بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن ذرا آپ کو پتہ ہے کہ میں تو صاف بات کرتا ہوں. تو میں نے اس پروگرام میں کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے ڈاکٹروں پہ بھروسہ کیا کہ فیملی پلاننگ ہوگی تو یہ بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے فیملی پلاننگ کے لیے. فیملی پلاننگ اگر آپ نے کرنی ہے تو ابھی آپ کو مڈ وائف اور نرسوں اور پیرامیڈکس اور ہیلتھ ورکر پہ بات کرنی پڑے گی. ڈاکٹر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. وہ ہمارے گائنیکالوجسٹ ہیں تو وہ اپنے اب نارمل ایبڈومینل ڈلیوری میں مصروف ہیں، یعنی سرجری سیکشن کر رہے ہیں. اور جو ڈاکٹر ہیں بہت سارے فیملی پریکٹس کرتے ہیں، ان کے پاس روزانہ 150-200 مریض ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو جن کو ہم فیملی پلاننگ ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں ان کو تو ٹائم دینا چاہیے نا، ان سے بات کرنی چاہیے. تو وہ کام نہیں ہو سکتا ہے. تو زیادہ تر لوگوں نے اس پہ اتفاق کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ UNFPA ایک یونائیٹڈ نیشن فنڈ فار پاپولیشن کا ادارہ ہے. یہ عورتوں کی صحت، خاص طور پر فیملی پلاننگ، اور عورتوں کی اموات اور عورتوں کی موربیڈیٹی کے بارے میں، فسٹولا کے بارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے سے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ جمعہ ہفتہ اتوار کو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا بائنول سیشن لاہور میں منعقد ہوا. اس وقت پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی جو صدر ہیں ان کا نام سلمہ کنڈی ہے، ان کا تعلق بڑھ عباس سے ہے، اور نئے جو صدر ہیں ہمارے وہ آئے ہیں کوئٹہ سے، بلوچستان سے، اور جو صدر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں گے وہ لاہور سے آئیں. تو یہ میں نے بولا کہ چلو بتا دیں. یہ جو اجلاس تھا بڑا اچھا ہوا، اس میں بہت سے سائنٹیفک پیپر وغیرہ پیش کیے گئے، بڑی بات چیت ہوئی. تو یہ ہے بیسیکلی. تو اب ہم تھوڑا سا بات کر لیں اس سے پہلے کہ وقفہ ہو ہمارا، کہ ابھی تو وقفے میں ٹائم ہے. تو میں تھوڑا بتا رہا تھا موزمبیق کے بارے میں. تو مجھے ایک ہفتہ پہلے موزمبیق جانا ہوا. وہاں پر ایک انٹرنیشنل سوسائٹی آف فسٹولا سرجنز کی کانفرنس تھی، جس کا کہ میں صدر تھا. موزمبیق جانے کے بعد میری صدارت مجھ سے چھین لی گئی ہے، اور میں بغیر صدر کے ہو رہ گیا ہوں. کرسی جا چکی ہے، اور وہ کرسی چلی گئی بنگلہ دیش کی ڈاکٹر صاحبہ کو کرسی دے دی گئی ہے. وہ صدر بن گئی ہیں، میں سابق صدر ہو گیا ہوں، اور صاحبہ صدر بن گئی ہیں. اور صدر الیکٹ جو ہے وہ بنا ہے سینیگال کا، نہیں، وہ بنا ہے موزمبیق کے ہی ڈاکٹر صاحب ہیں ایواس، وہ بنے ہیں صدر. اور جنرل سیکرٹری بنے ہیں برکانو فاسو کے. برکانو فاسو کا نام سنا آپ نے؟ سنا بھائی؟ سنا ہوا ضرور ہے نام. اچھا. تو برکانو فاسو جو ہے افریقہ کا ایک اور ملک ہے، اور بہت ہی رچ ملک ہے. لیکن جیسے کہ رچ ملکوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں عوام غریب رہ جاتے ہیں اور بندے رچ ہو جاتے ہیں. تو وہاں کا جو جنرل سرجن ہے وہ بنا. تو اچھا ہے. تو یہ ہے. تو یہ اس صورتحال میں اچھا. تو آپ بتائیں، ہم شروع کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج کا یہ پروگرام ہم ارحان علی خان کے نام سے کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ارحان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتاؤں آپ کو. ہوا یہ کہ ہم ہوٹل میں تھے
تو ہمیں ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے بولا میں شاہد بول رہا ہوں اور ایک ڈاکٹر صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے، تو آپ اگر موزمبیق آئے ہیں تو ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو شہر گھمانا چاہتے ہیں، تو آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بولا بھائی ہماری کیا خدمت کرنا ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں یہ پاکستانی ہے، جو پاکستانی آتا ہے اس کو تو ہم اپنے شہر کا نہاری اور اپنے شہر کی پائے اور حلیم سب کھلاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہم تو ویجیٹیرین ہیں. تو کہنے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا ویجیٹیبل کا انتظام کر دیں گے، لیکن ہم ابھی آ رہے ہیں. تو میں نے ابھی مت آئیں، 3 بجے سے 5 بجے تک ہم فارغ ہیں، تو اس وقت آ جائیں. تو وہ شاہد صاحب اپنے دوست سہیل اور 4-5 لوگوں کے ساتھ آ گئے کاریں لے کر کے کہ گھومے بھائی. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے. خیر ہم گھومتے پھرتے رہے. تو شاہد صاحب سے باتوں باتوں میں پتہ لگا کہ شاہد صاحب کا ایک بیٹا تھا، اس کو لیوکیمیا بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور بلڈ کینسر ڈائگنوز ہونے کے بعد ابھی اس کا 6-7 دن پہلے انتقال ہوا. میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں پاکستانیوں کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ ان کو کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ پاکستانی ڈاکٹر یہاں آیا ہوا ہے، نہ جان نہ پہچان. ان کا تعلق فیصل آباد سے، میں کراچی کا بندہ، اور میرے ساتھ جس کو گھما رہے تھے موہن وہ نیپال کا بندہ، دوسرے سجاد صاحب تھے ان کا تعلق اٹک سے. لیکن انہوں نے اس چند گھنٹوں میں اس دن اور دوسرے دن اتنی ہماری خدمت کی، اتنا ہمیں گھما پھرایا، ہر چیز دکھا دی کہ میں بھول نہیں سکتا ہوں. تو آپ دونوں شمیلہ اور زہرا، آپ لوگ جب اگر موزمبیق جائیں تو ایئرپورٹ پہ زور سے نعرہ ماریں شاہد کدھر ہیں. سر اس میں ایک چھوٹی سی بات، بس میں حالانکہ شاید ہمارے اس ٹاپک سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوں، لیکن میں پاکستانیوں کی میزبانیت پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں بھی کچھ چند دنوں پہلے میری نظروں سے یہ بات گزری کہ ایک لڑکی ہیں جو کہ جس طرح سے کسی سوشل میڈیا کے چینل کے تھرو میں ان کے بلاگز وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں، تو وہ لیگزی لمٹ لیس کے نام سے ان کے بلاگز ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوری دنیا ٹریولر ہیں وہ، تو انہوں نے پوری دنیا تقریباً دیکھی اور انہوں نے ابھی ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. بہت جی سب سے نمبر پتہ کریں بھائی ضرور. تو ان کے پاسپورٹ اور ان کی بہت ساری چیزوں کے بہت سٹیمپس تھے اور بہت ساری انفارمیشن اور یہ سب کچھ جب انہوں نے دیا، تو آپ کو پتا ہے جو مجھے سب سے زیادہ بہترین بات لگی وہ کیا لگی اور جس پہ خوشی ہوئی کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں آپ اتنے ملکوں میں بلکہ اتنے ملکوں میں کیا دنیا کے پتہ نہیں 200 سے زیادہ جتنے ممالک ہیں آپ ان میں گھومی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ ہاسپٹیلٹی یا میزبانیت جو ہے وہ کہاں پہ آپ کو لگا کہ آپ کو لوگوں نے بہت زیادہ وارم ویلکم کیا، اور اس نے نام لیا پاکستان کا. تو اس لیے مجھے اس پہ اتنی خوشی ہوئی، تو میں نے کہا کہ ضرور ہمیں سننے والوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا آپ نے پیغام شاہد صاحب کو دے دیا، سہیل صاحب کو دے دیا، اور آپ نے دھمکی بھی دے دی کہ آپ پہنچنے والی ہیں. بالکل ایسا بھی جاؤ گی. میں شاہد صاحب کو بہت سوچنے کی بات ہے کہ 6 دن پہلے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ دونوں ڈاکٹر ہیں، آپ دونوں سمجھ سکتے ہیں کہ مرض کیسا ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک باپ کے لیے، اس کی ماں کے لیے. انہوں نے مجھے لائیو تصویر دکھائی، اس میں بچہ اپنے بڑے بھائی سے لڑ رہا تھا، تو آئی لافڈ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میرا دل جیسے رو رہا تھا نا. لیکن میں شاہد صاحب کو ان کی بہادری، ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں، اور بے شک بڑا انہوں نے جذبہ تھا. تو انہوں نے موزمبیق ہمیں بڑے اچھے سے گھمایا. شاہد صاحب، آپ کے دوست، آپ کی بیوی، آپ کے بچے سب خوش رہیں، اور پاکستان سے ریڈیو FM 105 کی طرف سے ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں شامل رہیں، سنتے رہیں، اور آپ ہمت رکھیں. آپ بہت ملنسار زبردست انسان ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور ہم ضرور آپ کے پاس قریب آئیں گے. اس کے بعد ہم وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ بات چیت کریں گے موزمبیق کے بارے میں. میں شیرشاہ سید حاضر ہوں دوبارہ سے علم آ گئی کہ سفر کے ساتھ شمیلہ اور زہرا کے ساتھ. زہرا جی سر، آپ نے موزمبیق کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں کہ موزمبیق کہاں پر ہے اور وہاں پر کن لوگوں کی حکومت تھی، کیسے ان لوگوں نے آزادی حاصل کی، آزادی حاصل کرنے کے بعد ان کا آزادی کا لیڈر سربراہ کون تھا، اور وہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے. اور آخر میں نے سنا ہے کہ آپ نے موزمبیق کا ایک اچھا سا گانا بھی ہمارے لیے رکھا، وہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن مجھے تو شدید انتظار ہے کہ وہ گانا چلے جلدی سے. جی سر، تو موزمبیق میرے لیے بالکل ایک نئی جگہ تھی، لیکن اس کے بارے میں پڑھ کے بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزہ آیا.
موزمبک جو ہے افریقہ کے کانٹیننٹ کا ایک ملک ہے جسے انڈیپینڈنس 1975 میں حاصل ہوئی تھی. زبردست. یہ ملک افریقہ کے ساؤتھ ایسٹ کوسٹ پر موجود ہے. اس کی شمالی جانب تنزانیہ ہے, مغربی جانب زمبابوے ہے اور مغربی جنوب کی جانب ساؤتھ افریقہ ہے, اور جو مشرقی جانب ہے وہ انڈین اوشن کا بحر ہند. جی, اور ذرا ہم نے بحر ہند دیکھا, بحر ہند کی ہوا سونگھی. بحر ہند کے سامنے شاہد صاحب نے ہمیں گنے کی مشین والے سے گنا نکلوا کر کے پلوایا, کیا بات, اور اتنا میٹھا گنا تھا کہ میں کیا بتاؤں, ڈائبٹیز والے ہوشیار رہے. تو سر یہ جو ملک ہے اس کو آزادی حاصل کرنے سے پہلے یہاں پہ پورچوگل کالونی کا حصہ تھا, یعنی یہاں پورچوگیز نے اپنی حکومت اور سیاست قائم کی ہوئی تھی. پرتگیز کون ہوتے ہیں بھائی؟ جو پرتگال میں رہنے والے. پرتگال ایک یورپ کا ملک ہے. کیوں؟ پرتگال ایک یورپ کا ملک ہے, اور آپ کو ہسٹوریکلی بتا دوں کہ پرتگالی لوگ جو ہیں تقریباً 400 سال پہلے ہمارے ٹھٹا بھی آئے تھے, اور ٹھٹا کو جلا کے چلے گئے تھے, پورے شہر کو برباد کر کے گئے تھے. تو ہم نے, اب وہ پرانی بات ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں, لیکن یہ بڑے جنگجو لوگ تھے. انہوں نے گوا پہ ان کا قبضہ تھا. کیا نام اس کا, بہت سے ادر دوسرے علاقوں کو انہوں نے وہ بنایا تھا, کالونی بنائی تھی, تو یہاں پر انہوں نے بنایا تھا. سر ان کا تو میرا خیال ثقافت بھی کافی زیادہ مشہور ہے, اور ان کے بہت سارے ان کے یہ جو گانا آپ نے شاید سنا ہے, ان کے کلچرلی بڑے ریچ ہیں لوگ. ان کے گانے ہیں, ان کے ڈانس ہیں. جو ہماری کانفرنس ہو رہی تھی اس میں 7-8-10 آدمی آ گئے, اور انہوں نے مطلب مختصر ترین کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس سے زیادہ مختصر کپڑا کوئی ہو نہیں سکتا تھا, اور اس کپڑے کے ساتھ انہوں نے ڈانس کیا ہے, اور وہ ڈانس انہوں نے 5 منزلہ بنا دیا. مطلب 4 آدمی پر 3 آدمی کھڑے ہو گئے, 3 آدمی پر 2 آدمی کھڑے ہو گئے, 2 آدمی پر 1 آدمی کھڑا ہو گیا, اور 1 آدمی کے ہاتھ کے اوپر 1 اور آدمی کھڑا ہو گیا. ہیومن پیرامڈ. تو یہ زبردست چیز تھی. اس کی فلم میں نے آپ کو بھیجی بھی تھی, دیکھا ہوگا آپ نے. چلیں آگے بڑھیں. تو یہاں پہ جب پرتگال کے لوگ آئے اس سے پہلے بھی یہاں پہ لوگ آباد تھے. تقریباً 1 لاکھ سال پرانے پتھر کے آلہ ملے تھے. 1 لاکھ سال. جی زبردست. جہاں پہ وہ ایسے آلہ ملے تھے جہاں پہ جو دکھا رہے تھے کہ یہاں پہ آبادی موجود تھی جو کہ سٹون ایج کے زمانے کی آبادی تھی. تو 1 سے 5ویں صدی کے درمیان یہاں بنتو زبان کے بولنے والے لوگ زمبیسی ریور کے ذریعے ملک کے کوسٹل علاقوں میں ہجرت کر کے آئے تھے. یہ لوگ فارمر اور لوہار تھے اور اس علاقے میں آباد ہو گئے تھے. پھر جب پرتگال کے ایک بہت مشہور ایکسپلورر ہیں جن کا نام واسکو ڈی گاما ہے, انہوں نے اپنی کشتیاں جب بھیجی تھی, تو کشتیوں میں سوار جب لوگ ایکسپلوریشن کے لیے آئے اور نئے علاقے ڈھونڈے, تب وہ موزمبیق کے بارڈر پر 1498 میں پہنچے تھے. 1498. جی, تقریباً 700 سال پہلے. لیکن اس وقت وہاں اس علاقے میں عرب کے لوگ آلریڈی موجود تھے جہاں وہ تجارت کیا کرتے تھے اور اس جگہ کی سیاست کو کنٹرول کرتے تھے, اور وہاں کے جو سلطان تھے ان کے ہاتھ میں وہاں کا کنٹرول تھا. وہاں مسلمانوں کی کافی عرصے سے آبادی تھی, اور وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوا تھا. اس کے بعد پورچوگیز نے قبضہ کر لیا. تقریباً 1500 کے قریب پورچوگیز نے تجارت کے کام شروع کیے, اور انہوں نے عرب کمرشل پورٹس کو ریپلیس کر دیا. جو عرب وہاں پہ تجارت کر رہے تھے وہ ریپلیس ہو کے پورچوگیز کا کنٹرول. عربوں کا تو اس پورے علاقے میں تھا نا, بحرین کے ساتھ جتنے بھی ساحلی شہر تھے وہاں سے یہ دنیا بھر کے مسالے ہم سنتے تھے نا, لونگ اور الائچی یہ سب چیزیں تیار کر کے لے کے آتے تھے, اور یہاں پر آ کے رہ بھی جاتے تھے, شادی بھی کر لیتے تھے, لوگوں مسلمان بھی بنا لیتے تھے. تو یہ بڑا ایک سسٹم تھا اس زمانے کا. تو مگر پرتگیز کے پاس کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے عربوں پہ فتح حاصل کر لی؟ سر پھر انہوں نے نہ صرف پورٹ پہ قبضہ کیا بلکہ پورٹ کے ساتھ ایک بڑے شہر سفولا پہ بھی قبضہ کیا, اور آہستہ آہستہ کر کے پورچوگیز کے اور لوگ اندر سونے کی تلاش میں آنے لگے. جی, شہر کے اندر داخل ہونے لگے, اور انہوں نے اپنے گیرسن پورٹس بنائے, تجارتی پورٹس قائم کیے, اور سونے کی تجارت پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ اپنی تجارت کو قانونی طور پر صحیح پوزیشن دے سکیں کہ کوئی انہیں وہاں سے نکال نہ سکے, اور انہوں نے سیٹلمنٹس بنائی اور ایڈمنسٹریشن اپنی قائم کر لی. موزمبیق کے علاقے میں غلامی اس وقت عام تھی, یعنی انسان کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. افریقن قبیلوں کے سردار اس میں شامل تھے, اور وہ عرب مسلمان تاجروں اور پورچوگیز کو دوسروں کو یہ غلام بیچا کرتے تھے. تو
تو پورچوگیز کی طاقت کو پورچوگیز کی طاقت اور انوالومنٹ کو محدود رکھنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن آہستہ آہستہ 1500 سے 1700 کے درمیان موزمبیق پہ پورچوگیز نے زیادہ سے زیادہ قبضہ حاصل کر لیا تھا اور سیاسی طور پر بالادست ہو گئے. جی. ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس تعلیم بھی تھی، اور سازش بھی کر سکتے تھے، بدماشی بھی کر سکتے تھے، غنڈہ گردی بھی کرتے تھے. جو اس طرح کی استعماری طاقتیں ہوتی ہیں وہ یہی کرتی نا. جن لوگوں نے جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو انہوں نے یہی کیا. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ جنگجو تھے، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ کافی انٹیلیجنٹ اور مطلب ذہین قوم تھی جو کہ اس وقت تو یورپین لوگ تھے نا، ہم سے زیادہ ایڈوانس تھے، تبھی تو انہوں نے اسلحہ ایجاد کر لیا تھا. لیکن ان کی ذہانت ضروری نہیں ہے ان کی مورلٹی بھی صحیح رکھتی. بالکل، کیونکہ مورلٹی تو یہ غلط ہے نا، کسی ملک پہ قبضہ کر لیں آپ جا کر کے. بالکل. لیکن جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے. تو 19ویں صدی کے دوران برطانیہ اور فرانس نے اپنی تجارت اور سیاست کے علاقے میں پورچوگیز نے اپنی موزمبیق کی ایڈمنسٹریشن پرائیویٹ کمپنیز کو دے دی. ان کمپنیوں نے موزمبیق میں تعمیراتی کام کیا، لیکن ساتھ ہی میں وہ لوکل لوگوں کے پیسے کو کم پیسوں میں لیبر فورس کی طرح استعمال کرتے تھے. شاہد صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کا حال یہ تھا کہ دن بھر کام کراتے تھے، رات کو ڈبل روٹی دے دیتے تھے. بس یہ محنتانہ ہے آپ کا. تو یہ جو سامراجی طاقتیں ہوتی یہی کرتی ہیں. اور یہ جو ہمارے وہاں پر سیاہ فام لوگ ہیں وہ بڑے سادہ، بڑے اچھے، بڑے گرمجوش، خوب آپ سے دل لگا کے ہاتھ ملاتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. مطلب بڑی، مگر یہ یورپین لوگ اپنا آئے، انہوں نے اپنا مذہب بھی پھیلایا، کرسچینٹی بھی کی. وہ ایک ہے نا کہ ان کے پاس ایک ہاتھ میں گن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں بائبل. چلو. تو حالانکہ غلامی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن جس طرح وہ کمپنیز کام کر رہی تھیں وہ غلامی سے کوئی کم نہیں تھا. انہوں نے اتنے ظلم و ستم کی وجہ سے موزمبیق کے لوگوں نے انقلاب کا جذبہ اٹھا. انہیں احساس ہو گیا کہ ملک میں ترقی کے کام پورچوگل کے لوگوں اور حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، نہ کہ موزمبیق کے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. پورچوگیز کے خلاف ایک گوریلا کیمپین 1964 میں شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پورچوگیز گورنمنٹ نے لوکل لوگوں کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کیا. لیکن تقریباً 10 سال کی لگاتار جنگ و جہد کے بعد تقریباً 2.5 لاکھ پورچوگیز موزمبیق چھوڑ کے چلے گئے، اور کچھ وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے پریشر سے نکال دیے گئے، کچھ خوف میں چلے گئے، اور موزمبیق کو 25 جون 1975 میں آزادی حاصل ہوئی. گڈ. اور آزادی دلانے والے کون تھے؟ ان کا نام تھا سمورا مائیکل. سمورا مائشیل یا مائیکل، ٹھیک ہے. اور ان کی بیوی کا نام تھا گریس مائیکل. جی. ان کی بہت انٹرسٹنگ سٹوری اس لیے ہے کیونکہ یہ وہیں پہ پیدا ہوئے تھے ایک لوکل ولیج میں، اور ان کے جو والدین تھے وہ کاٹن کراپس گرو کرتے تھے. اچھا. میں ان کا بڑا فین تھا، پتہ ہے. اچھا. کالج کے زمانے میں ڈومینیل کالج میں سمورا مائشیل کی ایک تحریر تھی، عورتوں کا سماج میں مقام. اچھا. وہ مجھے انگلش میں ملی تھی. اس کا میں نے فائنل ایئر میں تھا، اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا اور چھاپ کر کے میں نے ڈومینیل کالج میں بانٹا تھا. کیونکہ سمورا مائشیل کے خیال تھا کہ عورتیں اور لڑکیوں کا بالکل ایکول رائٹ ہے، برابر کے حقوق ہونے چاہیے. اور وہ بڑے، اور ان کی جو بیوی تھی گریس، ان کا بھی یہی حال تھا. جو تصویر تھی اس میں یہ سمورا مائشیل کھڑے ہوئے تھے اور ساری لڑکیاں کھڑی تھی، سب کے ہاتھ میں گن تھا. تو میں ان کا فین ہوں. تو مجھے خوشی ہوئی جب وہاں دیکھا میں نے سمورا مائشیل کا بڑا سا ایک مجسمہ بنا تھا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں تصویر بھی کھنچوا لی. سر بس ایک گن والی تصویر ہم بھی کھنچوائیں گے. تو جو ان کے جو والدین تھے وہ کاٹن کراپس گرو کرتے تھے، لیکن پورچوگیز گورنمنٹ جب آئی تھی تو انہوں نے ان سے ان کے فارم لینڈز لے لیے اور پورچوگیز سیٹلرز کو دے دیے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کان میں مائننگ کا کام کرنا شروع کرنا پڑا تھا. وہیں پر ان کے ایک بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی مائننگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جس پہ کوئی جی کچھ نہیں ہوا تھا. تو پھر پہلے وہ نرس بنے تھے، 10 سال تک انہوں نے ایز اے نرس کام کیا. اس کے بعد وہ سولجر بنے، اور کیونکہ وہ بہت اچھے اسپیکر تھے اور بہت اچھے اسپیکر تھے اور جنگجو سولجر تھے. قتل ہوا ہے پتہ آپ کو، جن کے جہاز کا ایکسیڈنٹ پلین کریش ہوا تھا، ہر کو پتہ ہے کہ وہ کس نے پلین کریش کیا. جی بالکل. تو ایک آرگنائزیشن تھی فریمیلو کے نام سے، 1970 میں یہ اس کے ہیڈ بنے تھے، جس نے موزمبیق کو آزادی دلانے میں کام کیا تھا. اور 1975 میں جب فائنلی آزادی حاصل ہوئی تھی تو یہ موزمبیق کے پہلے پریزیڈنٹ بھی بنے تھے. زبردست.
इसी के साथ हम गाना सुनाएंगे आपको मोज़म्बिक का एक बहुत फेमस आजकल का पॉप सॉन्ग है। और आपको पता है कि हम पॉप सॉन्ग के दीवाने। बिल्कुल। और ये चाहे उर्दू हो चाहे फारसी हो, पॉप सॉन्ग जबरदस्त खास किस्म का डांस स्टाइल है वहाँ का। हाँ। जिसके ऊपर ये गाना मुश्तमिल है। तो चलें गाना सुनाएं, हम लोग साथ साथ डांस भी करते हैं, और सुनने वाले चाहें तो वहाँ पे डांस करें, हमारे साथ शामिल हो जाए। तो जिंदाबाद मोज़म्बिक, और मोज़म्बिक में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को सलाम। और ये आप सबके लिए मोज़म्बिक का एक गाना है। Mr. Bow Production. Acho, Fogo. Alla mama ngali spuza masafari chimbala kwanza msai. Kashi fobo. Washit. Pana nyonga perimo. Futu marabeta futu mwana mama watu. Pana nyonga perimo. Futu marabeta futu mwana mama watu. Ibu watu msakazi futu marabeta futu mwana mama watu. Shuru watu msakazi futu marabeta futu mwana mama watu. Isakalale maputu Hiafika kule Gaza, ifamba lengembala Hiafika nale north. Batatwa kubaba, batatwa kubaba, mitatwa kunanzika, minapwa kutsamba. Marabeta futu, marabeta futu, leswi marabeta futu, shuru marabeta futu. Hiku watu msakazi, watu msakazi, shuru watu msakazi, watu msakazi. Mabermuda muralwe, waichini sakai kai. Mabermuda muralwe, waichini sangu nyupesi. Mabermuda muralwe, waichini sakai kai. Mabermuda muralwe, waichini sangu nyupesi. Pana nyonga pirimo, futu marabeta futu mwana mama watu. Pana nyonga pirimo, futu marabeta futu mwana mama watu. Yiku watu msakazi, futu marabeta futu mwana mama watu. Shuru watu msakazi, futu marabeta futu mwana mama watu. Mitatwa kunanzika, minapwa kutsamba. Hiku watu msakazi, watu msakazi, shuru watu msakazi, watu msakazi. Mabermuda muralwe, waichini sakai kai. Mabermuda muralwe, waichini sangu nyupesi. Mabermuda muralwe, waichini sakai kai. Mabermuda muralwe, waichini sangu nyupesi. Pana nyonga pirimo, futu marabeta futu mwana mama watu. Pana nyonga pirimo, futu marabeta futu mwana mama watu. Yiku watu msakazi, futu marabeta futu mwana mama watu. Shuru watu msakazi, futu marabeta futu mwana mama watu. Kalale maputu Hiafika kule Gaza, ifamba lengembala Hiafika nale north. Mitatwa kunanzika, minapwa kutsamba. Pana nyonga pirimo, futu marabeta futu mwana mama watu. Pana nyonga pirimo, futu marabeta futu mwana mama watu. Yiku watu msakazi, futu marabeta futu mwana mama watu. Shuru watu msakazi, futu marabeta futu mwana mama watu.
ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. ذرا آپ نے بہت زبردست گانا چنا, گو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, لیکن موسیقی سے اندازہ ہو گیا کہ پورا افریقہ جھوم رہا ہے. تو امید ہے کہ ہمارے سارے سامعین کو گانا پسند آیا ہوگا. اچھا, تو اسماعیل اب آپ کی باری. آپ نے کہا کہ آپ کو گھڑی کے بارے میں, یعنی کہ جو بڑا کلاک ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا ہے. تو ہمیں بتائیں کہ گھڑی کہاں سے ایجاد ہوئی, اتنی بڑی کیوں تھی, پہلی گھڑی کہاں لگی, اس کی کیا تاریخ ہے, اس کے ساتھ کچھ مذاقیہ باتیں ہیں تو وہ بھی بتا دیں. سر شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. کلاک جو ہے, جس کو ہم گھڑی کہتے ہیں, یہ جب میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ کلاک ایک بہت جو ہیومن انوینشنز, یعنی کہ جو انسان نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں, انسانی ایجادات میں سے بہت پرانی ایجاد مانی جاتی ہے. اس میں اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے جب ابھی ہم جس گھڑی کو ہم استعمال کرتے ہیں, اس سے پہلے ایک طریقہ کار تھا جس سے لوگ وقت دیکھا کرتے تھے پرانے وقتوں کے, اور جس کو سن ڈائل کہا جاتا تھا, یعنی کہ سورج کی روشنی سے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے وقت کا, کتنا بجا ہے اور یہ کتنا بجا ہے, لمبے ہو گئے تو اتنا ہوا ہے, سائے چھوٹے ہو گئے. جی, اور وہ سورج کے, جیسے کہ آپ نے سایہ کہا سر, بالکل صحیح کہا, وہ سایہ کے حساب سے سایہ جب آگے پیچھے ہوتا تھا تو وہ اندازہ کرتے تھے کہ اب اس ٹائم وقت کیا ہے. اور یہ سب سے پہلے اگر میں آپ کو کہوں تو یہ سب سے پہلے مصر, اینشنٹ ایجپٹ جس کو کہا جاتا ہے, مصر کے اندر یہ طریقہ, فرعون کے زمانے میں, جی یہ تب سے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا. اس کے بعد اس کے بعد آپ نے ایک نام سنا ہوگا آر گلاس کا, جو کہ اگر میں سننے والوں کو جس کو بتاؤں کہ جو کہ اگر ہم نے بہت تصاویر میں دیکھا ہے کہ شیشے کے اوپر اور نیچے 2 گلاس ہوتے ہیں اور اس کے اندر سینڈ ہوتی ہے, یعنی کہ ریت, اور وہ ریت جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا یہ پڑھ کے کہ یہ جو محاورہ نہیں ہے, ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم فلائز, یا اردو میں کہا جاتا ہے کہ وقت کے تو پر لگ گئے. تو آر گلاس کو جو ہے وہ بہت سارے آرٹسٹ وغیرہ نے پھر اس کی ڈپکشن, یعنی کہ اس کے ونگز لگا کر اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا, لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا شروع کیا کہ بھائی وقت کی قدر کرو اور ٹائم فلائز. تو یہ محاورہ اس طریقے سے ایڈیم شروع ہوا کہ ٹائم فلائز. اچھا, ٹائم کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. بالکل. اس کے بعد سر واٹر کلاک کی ایجاد ہوئی, اور لوگوں نے واٹر کلاک کے ذریعے, یعنی کہ پانی سے کا استعمال شروع کیا, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ سن ڈائل میں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ سورج کا جب تک روشنی ہے وہ تو دن کے اندر ہے, بارش ہو گئی تو اب اس کے بعد لوگ کیا کریں. تو اب اس لوگوں نے پھر یہ جو شروع ہوا تھا, یہ آپ کے جو بیبلون, یعنی کہ وہ علاقہ جو کہ پرانا میرا خیال ہے عراق اور سیریا کا جو ہے, جو وہاں پہ یہ شروع میسوپوٹیمیا کی تہذیب. ایگزیکٹلی. اور اس میں سر, اور پھر نیٹو امریکنز, یعنی کہ جو پرانا ترین امریکہ جہاں پہ ریڈ انڈینز وغیرہ تھے, انہوں نے یہ طریقہ کار شروع کیا تھا. اور یہ اگر میں کہوں کہ کون سی صدی تھی, تو 14ویں صدی بفور قبل مسیح جسے بولتے ہیں, وہاں سے یہ طریقہ کار شروع ہوا. اور اس میں کیا تھا کہ میں بتاتی چلوں کہ پانی کے 2 جس طرح پانی کے پیالے ہوتے تھے, ان میں سے پیالے کے ذریعے وہ پانی نکالا کرتے تھے, اور اس طریقے سے کچھ ان کا ایک حساب کتاب تھا وقت کا, کہ وہ وقت دیکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ واٹر کلاک پھر جب مشہور ہوئی تو یہ انڈیا تک بھی پہنچی, اور قدیم چائنا میں بھی واٹر کلاک کا بہت زیادہ پھر یہ مشہوری سٹارٹ ہو گئی. پھر جب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر میکینیکل کلاکس بھی ساتھ ساتھ آنا شروع ہوئی, اور پھر میکینیکل کلاکس وہی 14ویں صدی آگے سے میکینیکل کلاکس کا دور شروع ہوا. اور یہ سب سے پہلے شروع ہوا یورپ سے, اور انہوں نے یہاں پہ اٹلی میں سب سے پہلے, جو آپ جیسے سوال کر رہے تھے کہ سب سے پہلے کلاک کہاں نصب کی گئی, تو یہ جو ٹاور کلاکس کا کانسیپٹ نہیں ہے, شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا, جی جیسے ہمارا کراچی کا ٹاور ہے, بالکل ایسا ہی ہے, جہاں پر قائد اعظم ٹائم دیکھتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میکینیکل کلاک کا میں بتاتی چلوں کہ اس کا طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ویل سا, جس کو ہم ویل نما سا, اگر آپ نے تصاویر کلاکس کی دیکھی ہیں, اس کے اندر ایک پہیا سا بنا ہوا ہوتا ہے, اس کی بہت ساری دھار ہوتی ہے ہر طرف سے. تو وہ پہیا لگا ہوا وہ میکینیکل کلاکس میں استعمال ہونے لگا, اور اس کو آسیلیشن, یعنی کہ وہ گھومتا تھا, تو اس کی موومنٹ سے وہ ٹائم دیکھتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر آگے جب بڑھے یہ لوگ اپنی ایجادات میں, تو پھر ویٹ بھی استعمال ہونے لگا, یعنی کہ جس کو سر بتا رہے ہیں کہ گھنٹہ, کہ وہ وزن سے پھر وہ اس کو ٹائم کو اس کو کنیکٹ کیا گیا. اور یہ پھر 14ویں صدی آنورڈ جو ہے یہ میکینیکل کلاکس مشہور ہیں. اس کے بعد ایک چیز میں اور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کلاک ٹرم تھی, یعنی کہ جو کلاک کا لفظ ہوا, وہ جب جو بھی کلاک جب اسٹرائک کرتی, یعنی کہ جو گھنٹہ جب بجتا تو اس کو کہتے کہ, جس کو سنائی دیتا تو اس کو کہتے کہ کلاک, اور اگر کسی میں یہ جو گھنٹہ اور یہ آواز سنائی نہ دیتی, یعنی اسٹرائک نہ کرتی, تو اس کو کہتے ٹائم پیس.
اچھا جی. تو یہ جو ہم سنتے ہیں نا ٹائم پیس اور کلاک, یہ گھنٹے کے درمیان میں جگہ ہے وہ ٹائم پیس ہے؟ نہیں ایسا نہیں, جس میں آواز آئے اور وہ جو اسٹرائک کرے, وہ جو ان کا وہ اس کو کہا گیا, اور جس میں آواز نہیں ہے کوئی اور اس کو کہا گیا ٹائم پیس. اچھا, اس کے بعد یہ 15th اور 16th سینچری میں جو ہے یہ ساری کلاک میکنگ بہت زیادہ پھر آگے سے آگے بڑھنے لگی, اور یہ فرانس سے پھر یورپ کا ملک فرانس میں بہت زیادہ پھر اس پہ کام شروع ہوا, پھر یہ اور زیادہ مشہوری ہو گئی. اور اس کے بعد کرسچن ہیوجن نے 1656 میں جو انوینٹ کیا پینڈولم, جس کو اب اردو میں سر اب آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ پینڈولم کو کیا کہا جاتا ہے, کہ جو کہ ہلتا ہے, اور بہرحال میرے خیال سننے والوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پینڈولم جو کہ ہلتا ہے اور اس کے ساتھ پھر کلاک کا کنیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد گیڈ کلاکس ایک ہوتی ہے, وہ بھی کچھ بہت میکینیکل کی ایک ڈیوائس ہے, اس کو ایک آرچیمیڈیز نے ایجاد کیا, وہ بھی بہت مشہور ہوا کانسیپٹ. اچھا, اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ سی چیز یہ کہ ایک کلاک جس کو کوکو کلاک کہتے ہیں, وہ جیسے ابھی ہم گانے کی بات کر رہے تھے, تو وہ برڈز کی سنگنگ سے اس کو لنک کیا گیا. اور آپ نے پرانے زمانے کی اگر کلاکس دیکھی ہوں تو وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ چڑیا نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ چڑیا کوکو کرتی ہے, تو وہ باقاعدہ جی بالکل, اور ایسا بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کا نام کوکو کلاک رکھا گیا. اچھا, اس کے بعد الیکٹرانک کلاکس جو ہیں وہ آئی, اور پھر ان کو پیٹنٹ کیا گیا 1840s میں, اور اس کے بعد پھر ٹیکنالوجی بڑھتی رہی, اور پھر یہ کلاکس کا کام ہمارا آگے سے آگے ہی بڑھتا گیا. یہ بتائیں کہ یہ جو کلاکس میں گھنٹے کا حساب ہوتا ہے 1-2, یہ کب ہوا کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ 12 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے؟ اس میں جتنی معلومات ذرا مجھے اس کے حساب سے یہ جو اینالاگ کلاکس کا جب شروع ہوا کام, یہ کلاکس یعنی کہ 12 آر اور جن میں سوئیوں کا استعمال شروع ہوا وہی 19th سینچری آن ورڈ. تو اس کے بعد اینالاگ کلاک جب آئی, جس میں ابھی آگے آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی تھی ٹائپس, تو اس میں پھر یہ کہ گھنٹوں کا حساب ہونے لگا کہ سوئیاں جس طریقے سے اگر 12 گھنٹے موو کریں گے کس طریقے سے, اور اس کے بعد پھر آگے سے آپ کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل کلاک آئی. تو اسی بات پہ بلکہ میں آپ کے ساتھ اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ کلاک جو پہلا کلاک جس نے بنایا وہ کمپنی کا نام کیا تھا پتا ہے سر؟ میرے خیال میں تو اتنا میں شیور تو نہیں ہوں, لیکن میرے خیال میں پاتیک فلپ والے جو ہیں وہ بہت, جو آگے بھی میں ذکر بھی کروں گی میوزیم وغیرہ کا, تو کہ پہلی کمپنی کا اگر میں شاید نہ بتا سکوں آپ کو, لیکن میں آپ کو میوزیمز کا جب آگے ذکر کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ کلاک کے میوزیم بھی ہے. جی کلاک کے میوزیمز ہیں اور دنیا بھر میں ہیں. اچھا, تو جانا پڑے گا. بالکل سر, مجھے خود اب تو پڑھ کر مجھے خود زیادہ شوق ہو گیا. کام کریں گے, میوزیم کا ٹکٹ لے لیں ہمارا میوزیم. ضرور. اچھا, اگر میں آپ کو ٹائپ کلاک کی اقسام پہ بات کروں تو ہماری جس طرح بھی ذرا پوچھ رہی تھی نا کہ یہ جو گھنٹے کا حساب کیسے شروع ہوا, تو یہ اینالاگ کلاکس جب شروع ہوئی نا, جس کے اندر یہ سوئی ہوتی ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سوئیاں ہوتی ہیں, تو اس میں پھر انہوں نے حساب شروع کیا, یعنی کہ 19th سینچری آن ورڈ کے 12 گھنٹے کی کلاک شروع ہوئی, جس میں ایک ہینڈز آف آر کہا جاتا تھا اور ایک منٹس, یعنی کہ 2 سوئیوں کو, ایک جو گھنٹے کی سوئی اور ایک منٹ کی سوئی, تو یہ شروع ہوئی. اچھا, اس کے بعد پھر ڈیجیٹل کلاکس ہماری اسٹارٹ ہوئی, جس کے اندر یہ 24 گھنٹے کا, یہ جو ہم کہتے ہیں 2300 آورز یا 1300 آورز, تو یہ ڈیجیٹل کلاکس کا کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا. اچھا, ساتھ ساتھ مجھے آڈیٹری کلاکس کے بارے میں معلومات ہوئی کہ اب یہ جو ہم بہت ساری اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آج کل الیکزا سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جو ایک ایجاد ہوئی ہے کہ جی ٹائم کیا ہے, تو ہمیں کوئی بھی کلاک جو آپ کو جس کی آواز سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ جی اتنا ٹائم ہو گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ٹیکٹائل کلاکس بہت انٹرسٹنگ ہے, میں بلکہ یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ظاہرہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو نابینا لوگ ہیں وہ بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. اچھا, دیکھنا سے مطلب کہ وہ محسوس کر سکتے ہیں وقت کو, اور ان کے لیے 3:33 بالکل, اور ان کے لیے اسپیشل کلاکس ہوتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے ٹیکٹائل کلاکس. اور یہ کس طریقے سے ان کا کام ہوتا ہے, وہ ان کے اوپر فزیکل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے, مطلب کہ ان کے اوپر ہندسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں, جو نابینا, جو دیکھ نہیں سکتے, وہ اس کو چھو کر اس کو بریل کی طرح, جی جیسے بریل سے وہ پڑھتے ہیں جی, کلاک بھی ایسے لکھا ہوتا ہے تو اس پہ آ جائے گا کہ بھائی 3:33 ہوا ہے. تو دیکھیں کہ ان کو بھی ایگزیکٹلی پتا چلتا ہے کہ وہ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ جی اس ٹائم کیا وقت بجا. مطلب یہ کہ دنیا ترقی کر رہی, ہم لوگ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے سر اب ہم بھی ترقی کے, دنیا ہر کسی کو انکلوڈ کرنا چاہ رہی ہے لیکن ہم نہیں کرتے. ہاں, میرا تو خیال ہے کہ ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں, میں کم از کم یہ کہوں گی, اور انشاءاللہ کوشش ہو جائیں گے. آپ ہم تو تھوڑے سے پریشان ہیں, چلیں میں پر امید ضرور ہوں. چلیں ضرور. ریڈیو ہے 10 FM 105 پر ہر آدمی پر امید ہوتا ہے سوائے میرے. سر, اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کروں گی آپ لوگوں سے جو میوزیمز کے بارے میں, کہ یہ میرے لیے بھی جب میں نے ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ مجھے کبھی معلوم نہیں تھا کہ کلاکس کے اسپیشل میوزیمز ہیں,
اور اس میں اگر میں آپ سے ذکر کروں تو نیشنل واچ میوزیم ایک ہے جو کہ 1977 میں بنا, اور یہ امریکہ کے اندر ہے, پینسلوینیا اسٹیٹ کے اندر, کولمبیا شہر کے اندر. جی اور اس کے اندر یہ بہت ہی ایک مشہور میوزیم ہے جہاں بہت بڑی کلیکشن ہے, اور اس کے اندر کوئی 12,000 سے زیادہ واچز اینڈ کلاکس کی ٹائپس ڈسپلے ہوئی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ نہ صرف یہ ایک سینٹر ہے بلکہ یہاں پہ پڑھایا بھی جاتا ہے کلاکس کے بارے میں, ان کی تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ, اور اس کے بارے میں پورا ریسرچ ہے. تو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ کبھی بھی کسی کا امریکہ جانا ہو تو وہ نیشنل یہ جو کلاک میوزیم ہے ٹکٹ بھی خرید لیں. اچھا, اس کے علاوہ سر اب میں آتی ہوں اس بات پہ کہ جو پاتک فلپ والے ایک میوزیم ہے جو کہ جب میں دیکھ رہی تھی کلاک کے میوزیمز کے بارے میں تو یہ مجھے سب سے پہلے نمبر پہ نظر آ رہا تھا, اور یہ ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر. اور ویسے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں کہ مجھے یہ بات اس کا کیونکہ اس کا بہت بڑا برانڈ نیم ہے, اور مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ دنیا کی مہنگی ترین جو کلاکس ہیں وہ یہ پاتک فلپ والے بناتے ہیں. مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا یہ کہ ان کا میوزیم ہے, اور اب جب پڑھا تو سوئٹزرلینڈ کے اندر جنیوا میں یہ ہے میوزیم. اور اس کے اندر جو مجھے بہت انٹرسٹنگ بات لگی وہ یہ کہ اس کے اندر ایک لائبریری ہے جس میں 8,000 سے زیادہ پبلیکیشنز ہیں جو کہ ٹائم اور ٹائم میجرمنٹ کے بارے میں بتاتی ہیں. اب یہ انہوں نے اتنی ریسرچ کر لی ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ میوزیم مفت ہے یا ٹکٹ لینا پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں تو پھر سر مجھے اور آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا. اچھا, اس کے علاوہ ایک جرمنی میں واچ میوزیم ہے جو جس کا ڈسپلے اگین شروع ہوا تھا 1800 سینچری سے آن ورڈ, اور وہ بھی بہت مشہور ہے. اچھا, اس کے علاوہ سیکو کمپنی واچ کی آپ کو پتا ہے بہت مشہور ہے, ان کا جاپان ٹوکیو کے اندر بہت بہترین قسم کا میوزیم ہے. اور اس کے علاوہ ایک کلاک میوزیم ہے جو کہ لنڈن UK کے اندر ہے. تو یہ تھوڑی بہت معلومات تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بڑی زبردست معلومات بتا دی اور ہمیں ٹائم کا وقت کا بڑا اہمیت کا اندازہ لگا دیا. اس اور وقت کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہوئے میں آپ کو بڑی غم کے ساتھ انفارم کر رہا ہوں, اطلاع دے رہا ہوں کہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اور وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے اس وقت. تو ہم ایک وقفے کے فوراً بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ سے علم و آگہی کا سفر لے کر FM 105 پر. ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. تو میرے ساتھ ہیں زہرا سوم جی, شمیلہ سکندر, اور شمیلہ نے تو اس وقت گھڑی کے بارے میں ایسی باتیں بتا دی کہ مجھے شوق ہو گیا کہ فوری طور پر جہاز پکڑ کر کے پہنچا جائے اور گھڑی کے تمام میوزیم کو دیکھ لیا جائے. 8,000 کتابیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے لیکن کچھ اس میں سے فوٹو شوٹ کرا لیں گے. بس سر مجھے لے جانا نہ بھولیے گا. چلیں ٹھیک ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں, آج ہم آخری حصے میں فلسفے کے بارے میں بات نہیں کر رہے. فلسفے کا وقفہ ہے کیونکہ زندگی میں وقفہ ضروری ہے. ابھی میں فیملی پلاننگ کی بات کر رہا تھا تو وقفہ ضروری, تو آج اس کا وقفہ ہے. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے زہرا کہ آپ کبھی کراچی کے مشہور و معروف گاندھی گارڈن گئی ہیں؟ سر آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے کہ جب میں کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس بتاتی تھی تو میں ان کو ریفرنس گاندھی گارڈن ہی دیتی تھی. گئی نہیں مگر آپ؟ گئی بھی ہوں بالکل, کیونکہ میرا گھر بالکل گاندھی گارڈن کے پاس تھا. او زبردست. ہمارے تو بچپن بڑا گاندھی گارڈن میں گزرا. جی بالکل. اور وہاں کے شیر, ہاتھی واتی سب ہم کو جانتے تھے اور ہم کو بالکل. سر ابھی تک دوستی قائم ہے آپ کی؟ بالکل, وہ ہمیں دیکھتے مسکرا دیتے تھے بھائی اس وقت تو. اور ہمارے جو بچپن تھا نا, ہم تو تھوڑا سا ہم NJV اسکول میں پڑھے ہیں, تو NJV اسکول سے ہمارا کام یہ تھا کہ بھاگ کر کسی طرح گاندھی گارڈن چلے آنا ہے. سر وہاں سے تو پھر بھی راستہ دور ہے. دور ہے کوئی بات نہیں, ٹرام تھی اور ٹرام مفت ہوتی تھی کیونکہ ٹرام میں ہم چڑھ جاتے تھے. ایک طرف کنڈکٹر ادھر ہوتا تھا تو ہم ادھر ہوتے تھے, وہ ادھر آتا تھا ہم ادھر چلے جاتے تھے. اس طرح وہ آپ کو مفت ملتی. ہاں اس طرح ویسے مفت ہی نہیں. گاندھی گارڈن حیران تھی کہ پاکستان کے اندر کون سی ایسی مفت ٹرامز ابھی چل رہی ہیں, اور گاندھی گارڈن میں پہنچ جاتے تھے اور بہت شوق سے گاندھی گارڈن دیکھتے تھے. بڑا مزہ آتا تھا. وہاں پر وہ تھا نا سانپ والا عورت تھی, وہ کون سی بیگم تھی, وہ ابھی بھی ہے. اچھا ہاں, جس کا پورا بدن سانپ کا ہے. اور وہاں پر ایک آپ نے نہیں دیکھا؟ ایسے تو ہم نے بچپن میں جو سرکس ہوا کرتے تھے وہ جو آیا کرتے تھے, ہاں وہ وہاں بھی ہے. تو سر ایسے اچھا اب میں آگے آج سے پڑھوں ٹرام والا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ ایک ہم میٹنگ میں گئے تھے تو وہاں پر ایک خاتون سے ہمیں ملایا گیا کہ یہ محمد علی ٹراموے کمپنی جو تھی اس کے جو مالک ہیں ان کی بیٹی ہے. تو ہم نے ان سے بولا ہمیں آپ سے تھوڑی سی معافی مانگنی. کہنے کی کیا, اور آپ کا قرضہ ہے آپ ہمیں معاف کر دیں. کہنے کیا, کہنے بات یہ کہ آپ کے ابا کی جو کمپنی تھی تو اس ٹرام میں ہم نے بہت مفت میں سفر کیا.
تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں مفت میں نہیں کرنا چاہیے تھا سفر, تو آپ وہ ہمارا قرضہ ہے معاف کر دیں. بہت ہنسی, کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے معاف کیا. اب بتائیں آپ, بچوں کی ٹکٹ نہیں ہوتی سر. تو اب آپ بتائیں کہ جو گاندھی گارڈن ہے یا چڑیا گھر ہے, ان کی تاریخ کیا ہے, یہ بنے کیسے, چڑیا گھر بنے کیسے؟ جی, سب سے پہلے ہم بات کریں گے تاریخ زو کی. زو جسے ہم زولوجیکل گارڈن کہتے ہیں, یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے, ان کا دھیان رکھا جاتا ہے اور انہیں عام پبلک کی نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے. کچھ جانوروں کو زو میں کنزرویشن کے لیے بھی رکھا جاتا ہے. یہ وہ جانور ہیں جن کی نسلوں کو آباد رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ کم ہونے کا ناپید ہو رہے ہیں. جی بالکل. تو زو جو ہے ایک یونانی لفظ ہے, زون ورڈ سے نکلا ہے یہ, جس کے معنی جانور کے ہیں. زو پھر جو ہے ایبریویشن کے طور پہ لنڈن میں استعمال ہونے لگا, جب زولوجیکل گارڈن کو چھوٹا کر کے انہوں نے زو بولنا شروع کر دیا تھا. زولوجیکل گارڈنز جو ہیں, جو سب سے پہلے ہمارے پاس مینیجری کے نام سے کا جو ایک لفظ ہے, اس سے شروع ہوا تھا. یہ 3500 سال قبل مسیح کے زمانے میں موجود تھے. یہ ایجپٹ میں ایک جگہ ہے, ہائراکون پولس. یہ جو ہے اس میں ہمیں ملتی ہے. اس میں گارڈن بہت بڑے بڑے گارڈن تھے جہاں ہپوپوٹامس, ہاتھی, ببونز اور جنگلی بلیاں بھی شامل تھیں. پھر بہت سے بادشاہوں نے زولوجیکل گارڈن بنانا شروع کیے, جیسے آئسیرین امپائر کے بادشاہ اسربل کے لیے, اور زولوجیکل بوٹینیکل گارڈنز بھی بنائے گئے, اور یہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کے زمانے میں موجود ہیں. 2000 سال قبل مسیح, بالکل. پھر چائنیز جو ایمپررز ہیں وہ انہوں نے ہرن کے لیے گھر بنانا شروع کیے, اور وہاں کے بادشاہوں نے تقریباً 1500 ایکڑ زمین الگ کر دی تھی صرف جانوروں کے لیے. لیکن یہ جو زمانے میں جو زو اور زولوجیکل گارڈنز جو بنتے تھے, یہ صرف بادشاہوں کے لیے اور بادشاہوں کو دکھانے کی نمائش کے لیے بنتے تھے, عام لوگوں کے لیے نہیں تھے. اسی طرح اسرائیل کے بادشاہ نے بھی, جو کنگ سولومن کے نام سے ہم جانتے ہیں جنہیں, انہوں نے بنائے, اور ان کے ایسیریا کے بادشاہ اور ملکہ نے, بیبیلونیا کے بادشاہوں نے, بہت سارے دوسرے مزید بادشاہوں نے, اور جو بھی ایمپررز تھے, انہوں نے قبل مسیح کے زمانے میں بہت سے زوز بنائے تھے. لیکن یہ جو جانداروں کے لیے جگہ بنائی جاتی تھی, وہیں ان کے ساتھ کچھ جگہوں پر ظلم بھی ہو رہا تھا. جیسے ہم نے سنا ہے کہ رومن گیمز ہوا کرتی تھی جس میں جانوروں کی لڑائی ہوا کرتی تھی, اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک دن میں 5000 سے زائد جانور اپنی جان کھو بیٹھتے تھے. تو ان جانوروں میں بھیڑیے بھی شامل تھے, بھینس, ہاتھی, شیر, ہپوپوٹامس, کروکوڈائل اور سانپ بھی شامل ہوا کرتے تھے, جن کے بیچ میں لڑائیاں کروائی جاتی تھی, اور یہ قتل مر جاتے تھے. جو سب سے پرانا زو ہمیں ملتا ہے جو اب تک دنیا میں موجود ہے, وہ آسٹریا کے شہر وینا میں ہے. اچھا. یہ ایڈرین نامی شخص نے 1752 میں بادشاہ فرانسس کے حکم پہ بنایا تھا. اچھا, 1752. جی, اتنی پرانی تاریخ, اور یہ اب تک موجود ہے. 500 سال ہو گیا. جی. وہ پہلے صرف شاہی گھرانے کی نمائش کے لیے تھا, پھر 1765 میں اسے عام عوام کے لیے بھی کھول دیا گیا تھا. 1775 اور 1795 میں دو زو قائم کیے گئے تھے, ایک میڈرڈ میں اور ایک پیرس میں, جو صرف جانوروں کی ریسرچ کے لیے بنایا گیا تھا. اس میں جانور اس لیے رکھے گئے تھے تاکہ ان پہ مزید ریسرچ ہو سکے اور اس سے آگے جانوروں کے لیے کام کیا جا سکے. 19ویں صدی میں زو کی جو بنیادی کام تھا, شاہی گھرانوں کی طاقت, جو زو بنائے جاتے تھے وہ شاہی گھرانوں کی طاقت کو نمائندگی کرتے تھے. لیکن اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا زو ہے. حالانکہ آج کل کے زمانے میں تو بادشاہوں کو خود زو میں رکھ دینا چاہیے. سر, ایک پنجرا ان کے لیے ہونا چاہیے تھا. لیکن آہستہ سے ایسے زو بنانا شروع ہوئے جن کا مقصد عام لوگوں کو آگاہ کرنا تھا اور ان کو جانوروں سے متعلق ماڈرن سائنٹیفک نالج دینا تھا. مطلب ظاہر ایجوکیشنل پرپز کے لیے, یعنی کہ تعلیم کے لیے, ان کے علم کو اضافہ کرنے کے لیے. بالکل. پہلے ریسرچ ہوئی تھی جانوروں کے اوپر, اور پھر تعلیمی پرپز کے لیے ان کو بنایا گیا تھا. زبردست. تو زوز, جن کو پھر جو لوکل سائنٹیفک سوسائٹیز تھیں, انہوں نے بھی زو کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. امریکہ میں جو ہمیں سب سے پہلا زو ملتا ہے وہ 1874 میں فیلاڈیلفیا زو کے نام سے بنایا گیا تھا. اچھا. تو یہ ابھی تک قائم ہے؟ جی, ابھی بھی قائم ہے. زو کی بہت سی اقسام ہیں. زو کو ایسے بنایا جاتا ہے جیسے جانور جو ان کی اصل رہنے کی جگہ ہے, جو جنگلات میں جہاں وہ رہتے ہیں,
वैसे ही हो ताकि जानवरों के लिए एडजस्ट करना आसान हो. मतलब उनको पूरी अपनायत का एहसास हो. बिल्कुल. बल्कि आजकल तो ऐसे जू बनाए जा रहे हैं जिसमें पिंजरे नहीं होते हैं, ओपन जू होते हैं. जी, ओपन जू होते हैं ताकि वो अच्छा, इस तरह के हमें और भी जू मिलते हैं जो कि वॉक इन होते हैं और आप एक सड़क बीच में बना दी गई है और आप चलते जाएं. ये जू मतलब ये आम उनकी जगह थी और आप उनकी जगह जिसमें आप मेरे ख्याल है सफारी का कॉन्सेप्ट जो है, जो आप उसी की बात कर रहे हैं कि लोग जाके इससे महसूस होते हैं. जी, तो जो एक किस्म है वो सफारी पार्क कहा जाता है. यहाँ पे जानवरों को पिंजरे में रखने की बजाय आम मैदानों में छोड़ दिया जाता है. सबसे पहले जो सफारी पार्क बना था वो इंग्लैंड के शहर बेडफोर्डशायर में बनाया गया था, जो 600 एकड़ जमीन पे में मुश्तमिल था. जू की जो एक और किस्म है उसे एक्वेरिया के नाम से जाना जाता है. इसमें पानी के जानवरों को रखा जाता है और सबसे पहला जो पब्लिक एक्वेरियम बनाया था वो लंदन में ही बनाया गया था. और इसके अलावा रोड साइड जू भी होते हैं जिसमें जो शहर से बहुत दूर इलाकों में बनाए जाते हैं. लेकिन इन जू का अमूमन काम ये होता है कि ये लोगों को एक इलाके की तरफ अट्रैक्ट करें. तो कोई इलाके को अगर आबाद करना होता है या उस तरफ कोई अट्रैक्शन दिखानी होती है तो वहाँ पे रोड साइड जू कायम किए जाते हैं. और इसके अलावा हमारे पास पेटिंग जू भी हैं, जैसे जहाँ पे पालतू जानवर रखे जाते हैं और वहाँ पे आम पब्लिक आकर उन जानवरों को पेट कर सकती है. पेट करने से मुराद कि क्या वहीं जाकर उनकी देखभाल करनी होती है या वो अपने लिए घर पे पेट्स ला सकते हैं? नहीं, वहीं जाकर देखभाल करनी होती है. अच्छा, मतलब आप अडॉप्ट कर लिया आपने. ठीक है. कि लेकिन रहेंगे वो जानवर वहीं हाँ, पर वहीं रहेंगे. आप गए, हेलो किया और देखा, उन्होंने आपको देख के मुस्कुराए, आपसे कुछ बात की और आपको कुछ सोचा और कहा कि अच्छे से सुना. ये जू जो है ना बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं. अच्छा, जबरदस्त. इसके अलावा जो कमर्शियल पर्पस के लिए जू बनाए जाते हैं उनको एनिमल थीम पार्क्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं और उसके साथ साथ जू बनाए होते हैं, सी वर्ल्ड होते हैं, मरीन वर्ल्ड होते हैं, जहाँ पे जानवर भी होते हैं और अम्यूजमेंट पार्क भी होता है, जैसे राइड्स वगैरह मुख्तलिफ होती हैं. तो ये एक फैमिली पिकनिक टाइप की चीज़ होती है. जू के जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. जू के होने से जानवरों की किस्मों को जो है बहुत फ़ायदा मिलता है. उनको अच्छी खुराक, एक सेफ जगह मिलती है और लोगों को इससे आगाही भी मिलती है. जो है अब हम बात करेंगे अगर गांधी गार्डन की, तो गांधी गार्डन जो है वो कराची के इलाके गार्डन के पुराना कराची जी, है. गार्डन वेस्ट में मौजूद है और ये 1799 में बनाया गया था और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जू है. लेकिन जो लाहौर में जो जू है वो सबसे पुराना है. उसके बाद कराची का जो जू है वो सबसे पुराना जू माना जाता है. जो ये जू कायम हुआ था तो इसका नाम महात्मा गांधी गार्डन रखा था और फिर ये जू जो है वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया था और फिर एक ट्रस्ट को दे दिया था. उसके बाद ये पब्लिक के लिए ओपन हो गया था और इंडिपेंडेंस के बाद इसे कराची जूलॉजिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है. और लेकिन लोग अभी तक इसको गांधी गार्डन के नाम से तो जहरा क्या मैं भी अब सर की तरह वही सवाल करूंगी कि क्या इसकी कोई टिकट है या हम उसमें बगैर किसी टिकट के बच्चे जा सकते हैं? नहीं, इसकी बिल्कुल टिकट है. बिल्कुल टिकट है, बहुत कम टिकट है, ज्यादा नहीं. जी बिल्कुल, बहुत मिनिमम अमाउंट है. बड़ा अच्छा माहौल है. और वेडनेसडे को खास जो है सिर्फ औरतों के लिए जू होता है. जी, वेडनेसडे को सिर्फ ओनली वुमेन होती हैं, तो आप बिल्कुल सेफली जा सकते हैं वहाँ पे. लेकिन उसके अलावा भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सेफ है और बहुत अच्छे से आपको अंदर तो बड़े अच्छे इंतजाम हैं. बहुत अच्छे इंतजाम हैं. बड़ी खुशी की बात है ये तो एक दिन हम रेडियो प्रोग्राम जू से करेंगे. बिल्कुल, ठीक, व्हाई नॉट. हाँ, बिल्कुल वहाँ बैठ करके वहाँ से जू से प्रोग्राम करेंगे, बताएंगे, जू घुमाएंगे. ठीक है. और उसमें लेकिन अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी होती हैं, जैसे एलिफेंट हाउस है वहाँ पे, और वहाँ पे पहले जो है मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हम वो एलिफेंट पे बैठ के सवारी किया करते थे. जी, हमने भी किया है. सर लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत है. क्यों? हाथी पे बैठ के. हाथी को माइंड नहीं करते. हाथी नहीं करते. अब शायद हम लोग सा पता नहीं, हाथी को तकलीफ नहीं हो रही है तो सही है. तो सही है. हम तो बच्चे थे, हमारा वजन कौन सा था. तो वहाँ पे जो है बहुत एक पुरानी हथनी थी. हाँ. जिसका नाम अनारकली था. हाँ बिल्कुल, मैं देखा अनारकली. अनारकली जो है वो तकरीबन 65 ईयर ओल्ड एलिफेंट थी और उनका जो है इंतकाल 19 जुलाई को 2006 में हुआ था. और ये बहुत हम याद करते रहेंगे अनारकली. वो मुझे याद है, वो बिल्कुल. मैं सर अनारकली को हम वैसे भी याद रखते हैं. चलिए ऐसे भी सही. तो बहुत जबरदस्त जहरा, आपने बड़ा अच्छा बताया. और अब हमारा फिर वही बात है कि वक्त खत्म हो गया है और
آپ نے کچھ پوچھنا تو نہیں ہے کیونکہ نہیں، وقت تو میں- بہرحال ختم ہو چکا ہے. کیونکہ وقت کی کمی ہے اور آج میں نے کلاکس کی بات کی ہے تو میں بالکل کچھ نہیں پوچھوں گی. چلیں تو مجھے امید ہے کہ سارے آپ تمام سامعین نے یہ پروگرام پسند کیا ہوگا. شاہد صاحب نے، سہیل صاحب نے بھی یہاں پروگرام سنا ہوگا. اور جب ہم مپوتو سے نکل رہے تھے تو وہاں شاہد اور سہیل صاحب کے بہت سے دوستوں نے ہمیں بہت سارے تحفے دے دیے جس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں. ہم سے کوئی پیسے بھی نہیں لیے، ہم نے بڑی ضد کی لیکن انہوں نے بولا بھائی پاکستانی ہے، پاکستانیوں کے لیے سب کچھ معاف ہے. تو شاہد صاحب اور سہیل صاحب اور تمام موزمبیق میں رہنے والوں کو ہمارا سلام. آپ لوگ FM ریڈیو 105 سنتے رہیں. ہم اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. خدا حافظ. خدا حافظ.